جی کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں یہ؟ آپ کو نہیں پتا؟ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. اچھا اچھا، لڑائی، جی جی لڑائی تو ہو گئی ہے، یہ تو بہت ہی خبروں میں آج کل یہی ٹاپک چل رہا ہے، مگر یہ بات تو محترمہ نے بڑے عرصے پہلے کہہ دی تھی. پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. تو بھائی ان کی دور اندیشی پر تو ہمیں ان کو داد دینی چاہیے. تو ہم سب کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور مولانا صاحب نے تو پی ڈی ایم کے انتقال کا اعلان بھی کر دیا ہے. اچھا، اور جنازے کا اعلان تو نہیں کریں گے، مگر یہ اطلاعات یہی ہیں کہ یہ رات کے کسی ایک پہر میں یہ جنازہ اٹھائیں گے جب لوڈ شیڈنگ ہوگی، تاکہ چپکے سے نکل جائیں. مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کسی طریقے سے بھی پتہ لگ جائے کہ کہاں سے جنازہ جا رہا ہے تو اس میں شریک ہو کر ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں. ہاں جی، مگر یہ سب کچھ دیکھ کے بڑی پرانی سی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ ان محترمہ کے چچا نے بولا تھا کہ ان کا ہم پیٹ چیر کے پیسہ نکالیں گے، اور یہ محترمہ جن کا پیٹ چیرنا تھا وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ میں تو آپ کی بیٹی جیسی ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. پھر یہ جو ہمارے دانشور آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی. اینی وے، تو پی ڈی ایم کے انتقال کے بعد چیف آف آخری اسٹاف نے ایک ہنگامی طور پر کور کمانڈر کی کانفرنس بلا لی ہے. یہ دیکھیں کور کمانڈر کی کانفرنس جاری ہے. اب اللہ خیر کرے ہمارے مولانا صاحب اور چیف آف آخری اسٹاف ماشاء اللہ ہی نہ لگا دیں. اچھا، مگر یہ گیلانی صاحب جو بھی نئے نئے سینیٹر بنے ہیں، یہی وہی ہار چوری والے جو ہار وار ادھر ادھر کر دیا تھا، انہوں نے اپنی بیگم کو دے دیا تھا. اینی وے، تو گیلانی صاحب نے مولانا صاحب کو بڑی اچھی آفر کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب ہم آپ کو اسمبلی کا مسجد کا امام بنا دیتے ہیں، آپ کا اسمبلی کے اندر رہنے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا اور تنخواہ بھی لگ جائے گی. میرے خیال سے گیلانی صاحب کی یہ آفر سننے کے بعد مولانا صاحب ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ماشاء اللہ نہیں لگائیں گے، اور یہ جاب آفر جو ان کو دی گئی ہے وہ قبول کر لیں گے. مجھے نہیں پتا اس کا چیز. دوسری طرف آصف علی زرداری نے نواز شریف کو کہا ہے کہ اگر آپ جنگ کے لیے تیار ہیں تو آپ کو واپس پاکستان آنا پڑے گا. تو زرداری صاحب نے کاری وار لگائی نواز شریف پر، مگر دوسری طرف بھی پرانا چاول بیٹھا ہوا تھا. نواز شریف نے جواب دیا کہ میں علالت کے باعث لندن میں موجود ہوں، شہادت کے لیے میں اپنا داماد کیپٹن صفدر آپ کو پیش کرتا ہوں. اگر پھر زرداری کہاں ماننے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں، آپ آئیں گے تو میں بھی جیل جانے کو تیار ہوں، آپ بھی جیل جائیں گے، ہم سب ایک ساتھ لانگ مارچ کریں گے اور ایک ساتھ استعفے دیں گے، آپ واپس آ جائیں. پھر نواز شریف سوچ میں پڑ گئے، مگر پھر نواز شریف نے بہت ہی اعلیٰ جواب دیا زرداری کو. نواز شریف نے کہا کہ صحیح ہے، میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں، اگر بھٹو ابھی تک زندہ ہے تو وہ مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئے. پھر سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کا جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے گولہ باری کی ہے. اب یہ عجیب سی کھچڑی بن گئی ہے. پیپلز پارٹی استعفے دینے سے انکاری، مولانا استعفوں کے بغیر لانگ مارچ سے انکاری، میاں صاحب واپس آنے سے انکاری. تو بھائی یہ تو وہی بات ہے، نہ نارمل تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اور بھائی یہ شادی زبردستی کی شادی تھی. اب اس میں ہونا تو یہی تھا کہ طلاق ہونی تھی یا خلا ہونی تھی، اور وہ ہو گئی. اچھا، اس وقت پی ڈی ایم والے تو بڑی تکلیف ہیں، مگر اس وقت کچھ صحافی تو اتنی تکلیف میں ہیں کہ پی ڈی ایم والوں کی تکلیف بھی جو ہے نا وہ پھیکی پڑ رہی ہے ان کے آگے. کوئی دو رائے نہیں ہے. عجیب پریشان ہیں. اوہو یہ کیا ہو گیا. وہ تو بہت ان کو آگے لے کے جانا چاہ رہے تھے کہ یہ حکومت گرے گی. باقاعدہ کچھ صحافیوں نے ہوتے وزارتیں بھی بانٹنا شروع کر دی کہ یہ آپ یہ وزارت لیں گے اور آپ یہ وزارت لیں گے. یہاں تک بات پہنچ گئی تھی. وہ تو ان کو اپنے پھر فورن ٹرپس بھی یاد آ رہے تھے نا کہ اب یہ عمران خان چلے جائے گا، پھر وہی دوبارہ سے لوٹ مار شروع ہو جائے گی، ہمارے لفافے بھی شروع ہو جائیں گے، ہماری فلائٹ بھی شروع ہو جائیں گی، باہر کے دورے شروع ہو جائیں گے، خوب شاپنگیں ہوں گی اور کھابے ہوں گے. مزے. تو وہ سارے خواب ہو گئے چکنا چور. اچھا، ایک بات ماننی پڑے گی، زرداری نے اپنے سارے بدلے جو ہے نا وہ چن کے لیے اس دفعہ. پی ڈی ایم کے جھنڈے تلے وہ مریم کو، نواز شریف کی بیٹی کو، جس نے بے نظیر کو کتنا خوار کروایا تھا، اس کی بیٹی کو بے نظیر کی قبر پہ لے کے گیا. وہاں پر کھڑے ہو کے اس کی قبر پر ان لوگوں نے دعائیں پڑھی. زرداری نے پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے تک لگوا دیے، پارٹی زندہ باد. اپنا سینیٹر گیلانی تک کو بنوا دیا. سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بھی اپنا بنانے میں کامیاب ہو گیا. وہ الگ بات ہے کہ جیتے نہیں. سارا فائدہ جو ہے وہ زرداری نے اٹھایا.
اب یہ پوائنٹ آ گیا تھا کہ اب پی ڈی ایم جو ہے بالکل ٹیشو پیپر بن کے بس بن گئی تھی، اس کو بس صاف کر کے ہاتھ اور پھینکنا تھا. وہ زرداری نے ہاتھ صاف کر کے پھینک دیا، کیونکہ اس کے بعد اب کوئی فائدہ نہیں تھا. جو بھی فائدہ اٹھانا تھا وہ زرداری نے اٹھا لیا تھا. اب استعفے تو انہوں نے دینے نہیں ہے، تو انہوں نے بولا بھائی اب اینڈ آ گیا ہے اور اب یہ سب کھلی ولی کر دو. تو بس کھیل ختم، پیسہ اعظم، اور جس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ اپنے اپنے کیسز سنبھالے. اچھا، اس ساری سچویشن میں شعلے کے وہ امجد خان کے ڈائلاگ بڑے یاد آ رہے ہیں کہ کتنے آدمی تھے سردار؟ ایک، وہ ایک اور تم 10، پھر بھی خالی ہاتھ ہے. اب تیرا کیا ہوگا پی ڈی ایم؟ جا، اب تو کیسز بھگت. تو یہ سچویشن کے حساب سے آپ کے لیے ایک طنز و مزاح کی ایک ویڈیو بنائی تھی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی اس کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ سننے کا. اپنا خیال رکھیے، اگر اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھے گا. زندگی کا وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.